ایک عورت روز ایک نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتی ہی اسے اپنے دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظر التفات فرمائے، لیکن وہ اپنے مستی اور مگن میں سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ مخصوص وقت وہاں سے گزرتا، اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سے ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کا سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اپنے انا کی شکست اور خوبصورتی کے توہین پر وہ پاگل ہو گئی، اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر رہ نہ سکتا تھا۔ اگلی دن جب وہ نوجوان اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میرے مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اما جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کی حال کھول کر کہہ دیا اور کہا کہ میرے سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ تمہیں حاصل کر سکوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو میری خواہش کو پوری کرو گی یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میرے عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گناہ گار ہو رہا تھا، اور اگر نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت اسے بیت الخلا کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتی چلی گئی کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کی جسم سے ابھی بھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی پھر پوچھا کہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔
آخر استاد سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھنے لگا۔ وہ نوجوان کی باری آئی تو وہ سر جھکا کے استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کو کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کی کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے کہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جناب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سن گئی ہے، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ پر گندگی لگانا پسند کیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آ گئی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اس کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔